بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا درس یہ ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ پاکیزہ درخت کی طرح مضبوط، ہر وقت مفید اور ہر جگہ کام آنے والا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کارآمد نقدی کی طرح ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی مناسبت سے یہاں محمد الرسول اللہ کا مومن سے ربط بتایا جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھائی جائے۔ 5 نمازوں کے لیے اذان و اقامت کہی جاتی ہے، اور اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ مؤذن و مکبر اس میں کلمہ پڑھتا ہے، اور سننے والا جواب میں اس کو دہراتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جائے، قبر میں کلمہ کام آتا ہے۔ مومن سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حشر میں شفاعت کی درخواست کرتے ہوئے کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ تو جو لوگ ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتے، ان کو ہمیشہ دوزخ میں جلنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے خاتم الانبیاء ہونے کا اقرار ہی نہیں کیا۔ اس کے برخلاف اسی طرح مرزائیت کمزور خبیث پودے کی طرح ہے۔ دنیا میں اگر قسمت میں ہوا تو مرزائیت کو قبول کرنے والے کو یہ لوگ دنیا دکھاتے ہیں، اور دنیا میں نوکری دلاتے ہیں، یا کسی کافر ملک کا ویزا دے دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی حد تک ہے، لیکن جب موت آئے گی تو ساری عمارت گر کر رہ جائے گی، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے مرزا کو ماننے والا بے یار و مددگار ہے۔ ختم نبوت کے منکر یہ سمجھ لیں، قادیانی کو نبی ماننے والے یہ سمجھ لیں کہ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں جیسے اذان دیتے ہیں، ہم تمہاری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم کافر کیوں ہیں؟ تم لوگ ہمیں کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ سارے اعمال تو ہم ٹھیک تمہاری طرح کر رہے ہیں، ہمیں حج کی اجازت کیوں نہیں ملتی؟ سن لو، ارے تم تو شریعت کے احکام کا مذاق اڑاتے ہو۔ تم نے سب انبیاء کے نام قادیانی کو دے کر سب انبیاء کی جگہ اسی کو مان رکھا ہے۔ محمد رسول اللہ کہہ کر قادیانی مراد لیتے ہو۔ اس وجہ سے تمہارا کفر دوسرے کفار کے کفر سے بہت بڑا ہوا ہے۔ تم تو ابو جہل، ابو لہب، فرعون اور حامان سے بڑے کافر ہو، کیونکہ ابو جہل نے کلمے کے معنی میں تحریف تو نہیں کی تھی نا۔ دنیا میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تم نماز پڑھتے ہو، اذان میں کلمہ بلند کرتے ہو، جبکہ دل سے قادیانی کی نبوت کا اعلان کرتے ہو۔ مگر بتاؤ قبر میں تمہارا کیا بنے گا؟ وہاں نبی محمد کہنا پسند کرتے ہو یا قادیانی کا کلمہ سناؤ گی؟ اگر قبر کی راحت چاہتے ہو تو لعنت بھیجو قادیانی پر۔ اگر نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہتے ہو، اگر جنت میں جانے کی تمنا ہے تو مرزائیوں سے دوستانہ تعلقات ختم کرو۔ ختم نبوت کو مانے بغیر آخرت میں نجات کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ ہائے کتنا خطرناک منظر ہوگا جب قادیانیوں کے لیے قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جس وقت قیامت کے دن ان کو حوض کوثر سے پانی تک نہیں ملے گا، جس وقت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ نہ ملے گی، قادیانیوں کو کس قدر حسرت ہوگی۔ جس وقت ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کریں گے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ مرزائی اس وقت کہیں گے ہم نے نماز پڑھی تھی، زکوٰۃ دی تھی، ہمارے اخلاق و عادات بھی اچھے تھے، کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہ مانتے۔ مسلمانوں کی تو چھوٹی نیکی ضائع نہ جائے گی، اور ان مرزائیوں کی بڑی نیکیاں بھی بیکار ہوں گی۔ اس وقت یہ لوگ مرزا غلام محمد قادیانی پر لعنت بھیجیں گے، مگر اب پچھتاوا کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آج ہی خود کو عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کے لیے وقف کر دو، اور قادیانیوں سے جدائیگی اختیار کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔